السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کسی بابا کو مزار پر دیکھتے ہو یا کسی مندر پر دیکھتے ہو یا کہیں بھی کوئی ایسا دیوانہ اور ایسا مجنون شخص آپ کو نظر آتا ہے جو آپ کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہے، آپ کے پچھلی زندگی کے بارے میں بتا دیتا ہے، کوئی ایسی چیز جو صرف آپ جانتے تھے وہ فٹاک سے بتا دیتا ہے، تو آپ اس سے ایک دم امپریس ہو جاتے ہو۔ آپ یہ سمجھنے لگتے ہو کہ یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا ہے نا۔ مان لیجیے اس نے آپ کو دیکھا اور آپ کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتا دیں کہ تمہارے اوپر اتنا قرضہ ہے، تم اس لیے پریشان ہو، تمہارے گھر میں یہ پرابلمز چل رہی ہیں، تو آپ اس سے کیا ہوتا ہے ایک دم امپریس ہو جاتے ہو، یار یہ کیا پہنچی ہوئی ہستی ہے، کہ کیا یار پہنچا ہوا آدمی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کسی کے پہنچا ہوا ہونے کے لیے، کسی کے بہت اونچا آدمی ہونے کے لیے یہ چیز کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ چیز کوئی بہت بڑی نہیں ہے، بلکہ یہ شیطانی دھوکے ہیں۔ کچھ چیزیں آدمی کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا، وہ آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ لگا لیتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان شیطان کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جن سے شیطان راضی ہو جاتا ہے، تو شیطان بہت ساری چیزیں انسان کے بارے میں اس شخص کو بتا دیتا ہے جو شیطانوں کو خوش کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں کسی سے امپریس ہونے والی نہیں ہیں، سمجھ رہے ہو؟ ہمارے انڈیا میں اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے مولانا لوگ بھی ہوتے ہیں، بابا لوگ بھی ہوتے ہیں، مزاروں کے مجاور بھی ہوتے ہیں، اور بابا بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے بابا جو آج کل آپ اسکرین پہ دیکھیں فوٹو، اس طرح کے بابا سوشل میڈیا پہ بہت چل رہے ہیں، اور یہ بابا تو بڑے ہی فیمس ہو رہے ہیں صاحب۔ اور کیا غیر مسلم بہت سارے مسلمان بھی ان کو بڑے دیکھتے ہیں اور حیرانی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہو یار یہ کیسے بتا رہے ہیں سب کے بارے میں، یہ کیسے بتا رہے ہیں یار، کمال ہے۔ ایک دم سے نام لیتے ہیں، مجمع میں سے وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت پوری ایک ٹیم ہوتی ہے کام کرنے والی، اور اس ٹیم کے ساتھ ساتھ شیطانی چیزوں کو کرنے سے یہ ساری چیزیں آپ کے آ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ آدمی بہت بڑا ہے، بہت پہنچا ہوا ہے۔ آج کل کوئی چمتکار کچھ دکھا دے، کوئی کرشمہ دکھا دے، کوئی ایسی چیز کر کے دکھا دے تو ہماری گھر کی خواتین، مرد حضرات صاحب اس کے آگے سجدے میں پڑ جاتے ہیں، اس کے پیروں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دجال جو ہوگا نا وہ بہت طاقتور ہوگا، بہت پاورفل ہوگا۔ دجال اتنا پاورفل ہوگا کہ وہ جب چاہے گا بارش ہو جائے گی، اللہ اس کو یہ پاور دے گا۔ جب چاہے گا کسی کو قتل کرے گا، پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ آپ سوچو ذرا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دے، کوئی کسی کو مار دے، یا مرے ہوئے کو کوئی زندہ کر دے، تو ہماری انڈیا کی جنتا تو اس کے سامنے گر جائے گی۔ لیکن قربان چاہیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ حضور نے قیامت تک آنے والے فتنوں سے ہم سب کو آگاہ کر دیا۔ قیامت تک آنے والے ایسی چیزوں کے بارے میں حضور نے ہم سب کو بتا دیا، اور فرمایا کہ دیکھو ان چیزوں سے دھوکہ مت کھانا، سچ وہی ہے جو میں نے بتا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یہی سچ ہے، بس باقی کوئی آپ کو آسمانوں میں اڑ کے دکھائے، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں نہریں ہوں گی، اور ایک نہر جنت کی جس کو دنیا جنت سمجھے گی، اور ایک نہر جہنم کی جس کو دنیا جہنم سمجھے گی۔ جو اس کی بات کو مانے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈالے گا، حالانکہ وہ جنت نہیں ہوگی، جہنم ہوگی، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا وہ اس کو جہنم میں ڈالے گا، حالانکہ وہ جہنم نہیں ہوگی، وہ اللہ کی جنت ہوگی۔ تو دجال تو بہت طاقتور ہوگا، تو کیا اس کی یہ ساری چیزیں دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس کو بڑا سمجھ لینا، اس سے متاثر ہو جانا؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو، اور دجال اگر نکل آئے تمہارے سامنے تو اس کے سامنے جھکنا نہیں، اس سے متاثر مت ہونا، اس کو سچا مت مان لینا، اس کو بڑا مت مان لینا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو ہی فالو کرنا۔ میرے عزیز بھائیوں، دجال سے پہلے یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کوئی اڑ کے دکھا رہا ہے، کوئی زمین سے اٹھ کے دکھا رہا ہے، کوئی آپ کے پریزنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، کوئی فیوچر کے بارے میں بتا رہا ہے، کوئی پاسٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا آدمی پہنچا ہوا ہے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے دجالی فتنے ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ ان سے متاثر ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ کسی کو ہاتھ دکھایا جائے۔
حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ دیکھنے والا اور ہاتھ دکھوانے والا دونوں حرام کام کر رہے ہیں۔ آدمی دیکھتا ہے نا، ہاتھ آپ کا دیکھتا ہے پھر آپ کے بارے میں بتا دیتا ہے، یہ ساری شیطانی چیزیں، اور شیطانی چیزوں سے ایک مسلمان کو بالکل متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے اگر کوئی چیز ہے فالو کرنے کے لیے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ۔ تو اس طرح کے بابا، اس طرح کے مولانا، اس طرح کے مجاور، اس طرح کے پیر بہت سارے آپ کو نظر آئیں گے، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ لیکن ولی اگر ہوگا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم آپ کو سکھائے گا۔ آپ کو یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ اس طرح کی چیزیں جو کر رہا ہے، کوئی بہت کرامت دکھا رہا ہے، کوئی وچتر چیزیں کر کے آپ کو دکھا رہا ہے، تو وہ اگر شریعت کا پابند ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اور اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، بلکہ وہ شیطانیت میں جکڑا ہوا آدمی ہے۔ وہ شیطانی طاقتوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے، اور ایک ایمان والا شیطانی طاقتوں سے کبھی متاثر نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے جب سانپ بنا دیے رسیوں کے، تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ڈرو مت، اپنا عصا ان کے سامنے ڈالو۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ان جادوگروں کے سامنے ڈالا تو وہ اصل کا سانپ بن گیا، تو سارے جادوگر ڈھیر ہو گئے، سب معافی توبہ مانگنے لگے، سمجھ گئے کہ بھائی ہمارا جادو نہیں۔ تو جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان جادوؤں سے کبھی متاثر نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، مجھے لوگ ملتے ہیں، بولتے ہیں مفتی صاحب وہ تو ایسے بتا دیتے ہیں، وہ ایسے کر دیتے ہیں، وہ یوں کر کے دکھا دیتے ہیں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا کہ یہ چیزیں ہمارے لیے اصل ہے؟ نہیں میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ بالکل سچ ہے، وہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل حق ہے۔ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی طاقتیں ہیں، جتنی ہی شیطانی والی چیزیں کیوں نہ ہوں، ایک مسلمان ان سے کبھی متاثر نہیں ہوتا۔ تو مجھے امید ہے آج جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو سمجھائی ہیں وہ آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ اور بس کیا بتاؤں، ہمارے ایشیا میں، خاص طور پر انڈیا میں، ان چیزوں کو بہت مانا جاتا ہے۔ فارین کنٹریز میں انگریز لوگ اس طرح کی چیزیں دکھاتے ہیں تو اس کی ٹرکس بھی بتا دیتے ہیں، لیکن ہمارے انڈیا میں ٹرکس نہیں بتاتے، بلکہ ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، لوگوں کو اپنا دیوانہ بناتے ہیں، لوگ ان کو بھگوان ماننا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ان کو اپنا بابا اور بڑا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی قدم چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، اور لوگ پھر شردھا میں نہ جانے کیا کیا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کو اس چیز سے بچنا ہے۔ اسلام نے اندھ بھکتی کی کبھی تعلیم نہیں دی۔ اسلام نے کہا علم سیکھو، سمجھدار بنو، اپنے دماغ کا استعمال کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔